کو تو ہمیں ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا پڑے گا۔ آئیے دوسرا اصول دیکھیے، نماز قائم کرنا پڑے گا۔ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشیاں آئے، ہماری زندگی میں جو بے چینی ہو دور ہو جائے، ہماری زندگی سے پریشانی دور ہو جائے، ہم اس دنیا میں بھی خوشحال رہیں، دنیا میں بھی ارب پتی اور کروڑ پتی رہیں، اور آخرت کی دن اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نماز قائم کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ نماز میں اللہ کے ہم قریب جاتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہماری زندگی کو پاک و صاف کر دیں، یا اللہ تو ہماری زندگی سے پریشانی کو دور کر دیں۔ آئیے دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ انسان، اگر یہ میری امت کے لوگ رب سے قریب ہونے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے، یعنی وہ سجدے کے حالات میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں، نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وہ نماز ہے جس نماز کی وجہ سے مومن اور کافروں کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا، آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ مسلمان ہے، یہ نمازی ہے، یہ پکے سچے نمازی ہے، یہ کافر ہے، نماز نہیں پڑھتے، اس کا مسجد سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ مسجد میں کبھی جاتا نہیں ہے، یہ کوشش نہیں کرتا کہ مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا ہے، اسے یہ معلوم نہیں رہتا۔ مومن کو پتہ رہتا ہے، مومن کو یہ معلوم رہتا ہے، جیسی اذان کی آواز آئی اللہ اکبر وہ دوڑ پڑتے، حی علی الصلاۃ وہ جانتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ نماز کے لیے، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف، انسان اپنے کامیابی کی طرف دوڑ رہا ہے۔ انسان کو یہ معلوم رہتا، انسان کو یہ پتہ رہتا ہے، اس لیے دوڑ پڑتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں دیکھیے، اللہ کے نبی جیسے نماز کا ٹائم قریب آیا، اللہ کے نبی اپنی بیوی اپنی اولاد سے اس طریقے سے غافل ہو جاتے تھے کہ آپ کو یہ لگ نہیں رہا تھا کہ آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کو یہ پتہ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اللہ کے رسول یعنی اپنے بیوی اپنے بچوں سے دور ہو جاتے تھے، اسی لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم ایسا بنو کہیں یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اے مومنو تم یاد رکھو اللہ کا ذکر کرو، تم اپنے رب کا ذکر کرو، کہیں یہ ذکر، کہیں یہ نماز تمہیں اللہ کی عبادت یعنی یہ اولاد، یہ مال، یہ تمہاری بیوی تمہیں کہ اللہ کے ذکر سے نماز سے دور نہ کر دے، یہ سوچ کر رکھنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں نماز قائم کیا کرو۔ جب تم نماز پڑھو گے، یہ جو تمام بے حیائیوں میں تم مبتلا ہو، یہ لڑکیوں کے چکر میں تم پڑھتے ہو، اے نوجوانوں تم لڑکیوں کے چکر میں دوڑتے ہو، جلسے سننے کے لیے آتے ہو، جلسہ کے نام پر گندی چیزیں کرتے ہو، لڑکیوں سے باتیں کرتے ہو، یاد رکھو یہ چیزیں جو تم کر رہے ہو جب تم نمازی بن جاؤ گے، جب تم نماز پڑھنے لگو گے یہ کبھی نہیں کرو گے۔ اور یہ میں اپنے گھروں سے لا کر نہیں بتا رہا ہوں، یہ آپ کی کتاب، یہ اللہ کی کتاب، یہ پیاری ہماری کتاب قرآن کریم، یہ ہم تمام لوگوں کی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کتاب کو اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اے لوگوں نماز تمام بے حیائی اور برائیوں سے روک دینے والی چیزیں، برائیوں سے روکنے والی چیزیں۔ جب تم نماز پڑھو گے، جب تم نماز کے عادی بن جاؤ گے، کبھی تم برائی کے عادی نہیں بن سکتے، کبھی تم برائی کے قریب نہیں جا سکتے ہو، اس لیے نماز پڑھا کرو، اس لیے نماز کا عادی بن جاؤ، اس لیے نماز پڑھا کرو۔ جب تم نمازی بن جاؤ گے برائی کے قریب نہ جاؤ گے۔ یہی وہ نماز ہے جب اللہ کے رسول پریشانی میں پڑ جاتے تھے تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، رب سے ملاقات کرنے کے لیے نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نماز دیکھیے، نماز سے اللہ کو قریب کر دیتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک آدمی تھا بہت زیادہ غریب آدمی، اس نے کیا کیا، غریب آدمی اس کے پاس ایک کچر تھا یا گھوڑا، اس پر گاڑی بندھی ہوئی تھی اور اس گاڑی سے لوگوں کو دمشق سے زائدان پہنچایا کرتے تھے۔
یعنی جس طریقے سے آج ہم لوگوں کا کاروبار ہے نا، اس کا بھی ایک کاروبار تھا۔ وہ ایک دن گاڑی کو لے کر وہ آدمی بیٹھا ہے اور سواری کا انتظام کر رہا ہے۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا دمشق چلو گے؟ اس نے کہا ہاں میں چلوں گا، کیوں نہیں۔ اب اس بات پر یعنی بات بھی طے ہو گئی کہ کتنے روپے لوگے؟ اس نے کہا اتنا روپیہ دے دینا، لوگ دیتے ہیں۔ چلے گئے، چلنے لگے دونوں، گاڑی کو لے کر وہ نکل گئے۔ جب وہ جانے لگے، وہ جب وہاں سے نکل گئے، ایک جگہ پر دو راستے آئے، جو مشہور راستہ تھا، جس راستے سے لوگ آنا جانا کرتے تھے روزانہ، تو اس راستے میں اس نے اپنی گاڑی کو ڈال دی۔ وہ آدمی، وہ سواری کہنے لگا ارے تم اس راستے سے کیوں جا رہے ہو؟ ارے اس راستے سے بہت زیادہ گھومنا پڑے گا، یہ شارٹ کٹ ہے، اس سے چلو۔ وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، ان کی باتوں پر آ گئی، اسی راستے میں اس نے گاڑی کو ڈال دی اور چلنے لگے۔ جیسے ہی وہ چل رہا ہے، جنگل یعنی گھر بار ختم ہو رہا ہے، جو گھر ہے وہ ختم ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ جنگل آ رہا ہے۔ وہ چلتے گئے، سنسان ویران علاقے پر پہنچ گئے اور چلتے گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ پر بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ اس جگہ پر اس سواری نے کہا اپنی گاڑی کو روکو۔ اس نے سوچا کہ چلو یہ قضاء حاجت کے لیے شاید جائیں گے، میں گاڑی کو روک دیتا ہوں۔ اس نے گاڑی کو روک دی، وہ نیچے اترا اور اترنے کے بعد کہنے لگا شاید تمہیں معلوم نہیں، شاید تمہیں پتہ نہیں کہ میں ڈاکو ہوں اور میں تمہیں مار دوں گا۔ میں تمہیں مارنے کے لیے روکا ہوں، جب میں تمہیں ختم کر دوں گا، یہ جو گاڑی ہے، یہ جو پیسہ ہے تمہارے پاس ہے، ساری چیزیں میری ہو جائے گی، میں تمہیں مار دوں گا۔ یہ بات جب اس نے کہہ دی، وہ رونے لگتے ہیں اور کہنے لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے بخش دو، اور یہ کہہ کر وہ بھاگنے لگتے ہیں، پیچھے پیچھے دوڑتا ہے۔ جب دیکھا یہ بھی دوڑ کر آ رہا ہے، بچنا مشکل ہے، تو اس نے اللہ کی قسم دی کہ آپ رک جائیے، اور کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم دے دیجیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیجیے۔ وہ نماز شروع کر دی، نماز جیسے ہی وہ شروع کر دی اور پڑھنے لگا، ان کی زبان پر ڈر کی وجہ سے قرآن کی آیتیں نہیں آ رہی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عین موقع پر ان کی زبان پر قرآن کی آیت آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون ہے جو لاچاروں کی فریادوں کو سنتا ہے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتوں کو بھیجا، وہ فرشتے آئے اور آنے کے بعد انسان کے شکل میں اس ظالم کو، اس آدمی کو قتل کر دیا۔ وہ خون کے اندر تڑپ رہا ہے، وہ خون کے اندر لت پت ہے۔ جب اس نے نماز ختم کی، پیچھے موڑ کر دیکھا تو خون کے اندر تڑپ رہا ہے اور ایک آدمی مار کر جا رہا ہے۔ اس مجبوری اور اس پریشانی کا حال دیکھے اس نے نماز پڑھی، پیچھے موڑ کر دیکھ رہا ہے تو خون کے اندر تڑپ رہا ہے، مار کر کوئی جا رہا ہے۔ اس نے آگے موڑ کر اس سے پوچھا اے بھائی آپ مار کر کہاں جا رہے ہیں؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، وہ بھی لوگ مجھے مار دیں گے، مجھے ختم کر دیں گے۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، تم نے ابھی قرآن کی آیتیں جو پڑھی ہے، نماز میں تم نے جو اپنے رب کو پکارا، تم نے اپنے مالک کو پکارا، اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں بچاؤں۔ میرے بھائیوں دیکھیے یہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے، جس نے نماز پڑھی اللہ کے قریب ہو گئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشی آئے، ہماری زندگی جو بے چینی ہے وہ دور ہو جائے، تو اللہ کو پکارنا پڑے گا، اپنے رب کو پکارنا پڑے گا۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ آئیے تیسرا اصول پر غور کیجئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشی آئے، ہماری زندگی سے بے چینی دور ہو جائے، تو لوگو اتق اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کرو، رب کا ڈر پیدا کرو، اپنے مالک کا ڈر پیدا کرو، اپنے پروردگار کا ڈر پیدا کرو، اس اللہ کا ڈر پیدا کرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اے لوگو اگر تم نے ڈرنے لگے، اگر تمہارے دلوں میں میرا ڈر ہو تو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تم مجھ سے ڈرنے لگو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے ڈرنے لگا، ڈر کی اس ڈر پہ اتر آئے تو میں تمہیں کھلاؤں گا بھی، اور میں تمہیں رزق بھی دوں گا، اور ایسے جگہوں سے دوں گا کہ تمہیں معلوم نہیں۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ
فرماتے ہیں اگر یہ بستی والے ایمان لاتے ہیں، اگر یہ بستی والے ایمان پر آ جائے اور تقوی اللہ سے ڈرے تو ہم اس کو اس جگہ سے رزق دیں گے، آسمان اور زمین سے رزق دیں گے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اس کو آسمان اور زمین سے رزق دیں گے، اسے معلوم بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے اندر آج اللہ کا ڈر نہیں، ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں۔ کوئی حکمراں آ جائے اور پیسہ پکڑائے کہے کہ چھوڑ دو، پلٹ جاؤ، چینج ہو جاؤ، تم چینج ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرے، آپ تنہائی میں رہے تب بھی اللہ سے ڈرے، آپ کھلے عام لوگوں کے سامنے رہے تب بھی اللہ سے ڈرے، کسی بھی جگہ پر رہے آپ اللہ سے ڈرے۔ ہاں اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ آپ بند کمرے میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اس وقت بھی آپ کو یہ سوچ لینا ہوگا کہ اللہ کا ڈر میرے ساتھ ہے۔ آپ کبھی بھی برائی نہیں کر سکتے، آپ برائی کے قریب کبھی جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے تو آپ برائی کے قریب نہیں جا سکتے۔ اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ یہ ڈر، یہ خوف انسان کو کبھی برائی نہیں کرنے دے گا۔ یہ 100% آپ لکھ لیجئے کہ آپ اللہ سے ڈرے، بند کمرے پر ڈرے۔ یہ جو موبائل ہے نا، یہ جو موبائل کا فتنہ ہے ہمارے پاس، آج بچوں کو بھی جوان کر دیتے ہیں اس موبائل میں، گندی چیزوں کو دیکھ کر۔ عمر زیادہ نہیں، شادی کے لیے وہ تڑپتے ہیں۔ اگر ماں باپ بولتے ٹھہر جاؤ، وہ کیا کہتے میں فلاں کی بیٹی کو لے کر بھاگ جاؤں گا۔ ایسے جو نبوت و پریشانی ہمارے سامنے ہمارے گارجن اور والدین کو جھیلنا پڑ رہا ہے، تو صرف اس لیے اس فتنے موبائل کی وجہ سے۔ میں موبائل کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ موبائل ٹھیک ہے، رحمت بھی ہے، آپ صحیح یوز کیجئے، استعمال کیجئے تو ٹھیک ہے۔ آپ غلط استعمال کر رہے تو اس کا مطلب اپنے بچے کو، اس موبائل نے چھوٹے چھوٹے بچے کو جوان کر دیا۔ آج مسلمانوں کے اندر نوجوانوں کو آپ پکڑیے اور دیکھیے، جب آپ اس کو فون کال کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے گانا سننا پڑے گا، آپ کو سب سے پہلے گانا سننا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نوجوانوں سے بات کرنا پڑے گا۔ دیکھیے ہمارے نوجوان جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا، ہمارے دلوں میں ڈر ہے تو برائی میں مبتلا ہے۔ موبائلوں پر گانا ہے، لوگوں کو پہلے گانا سنا رہا ہے، وہ تو خود گناہ کر رہا ہے اور اسے بھی کروا رہا ہے تاکہ وہ بھی گناہ کرے، اور وہ جو گناہ کر رہا ہے ہم میرے حق پہ آ جائے۔ جس نے یہ گانا سننے کو دی ہے کہ تم سنو، اس کے حق میں آ جائے۔ نوجوانوں آپ بچے اس سے، آپ اس کے قریب نہ جائیں، آپ اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ یہی وہ ڈر ہے، یہی وہ خوف ہے جو انسان کے اندر آ جائے، انسان کے اندر یہ ڈر آ جائے تو انسان کبھی برائی نہیں کر سکتا، انسان کبھی برائی کے قریب جا ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ڈر، یہ خوف کب تک پیدا کرنا ہے؟ آئیے آپ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان پر چلنے والو، حق تقاتی، تم اللہ کا ڈر پیدا کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو یاد رکھو تم مرتے دم تک اللہ سے ڈرتے رہنا، مرتے دم تک اپنے رب سے ڈرتے رہنا، مرتے دم تک اپنے پروردگار سے ڈرتے رہنا۔ اللہ نے کہا جب تک موت نہ آئے اس وقت اللہ سے ڈرو، رب سے ڈرو۔ کامیابی چاہتے ہو تو اپنے مالک سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اور برائیوں میں بھی مبتلا ہے۔ مسلمانوں ہرگز نہیں، آپ اللہ کا ڈر پیدا کریں، آپ اللہ کا خوف پیدا کریں۔ آئیے دیکھیے، ہم ایک طرف تو یہ آپ دیکھیے انسان سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ڈر ہو اور دوسری طرف گناہ بھی کر رہا ہے، گناہوں پہ مبتلا ہے۔ یاد رکھیں آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں جو گناہ کر رہے ہیں، کہیں یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے یہ نعمتیں بھی ہم سے چھین چلی نہ جائے، یہ ڈر ہمارے اندر پیدا بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو اسی جگہ پر رہو لیکن اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ جب وہ چلے گئے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ان سے چھین لیا، جنت سے نکال دیا۔ تو یہ ڈر، یہ خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ آئیے چوتھی چیز پر آپ غور کیجئے، آپ توبہ استغفار کریں۔
رب کی دروازے یعنی اللہ سے توبہ کرے، رب سے معافی مانگے، اپنے پروردگار سے معافی مانگے، اپنے مالک سے معافی مانگے۔ جب تک آپ توبہ نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، آپ کی زندگی خوشگوار نہیں بن سکتے، آپ آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو توبہ استغفار کرنا پڑے گا۔ دیکھیے توبہ، آپ دیکھیے توبہ پر غور کیجئے۔ ہمارے اندر ہم یہ گناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، توبہ کیجئے اور اللہ سے مانگے، توبہ کرے اپنے رب سے، اور گناہ کرنے کے بعد یہ سوچے کہ ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں۔ آپ نے گناہ کر بیٹھا، غلطی سے وہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے معافی مانگنا پڑے گا، رب سے معافی مانگنا پڑے گا، اللہ سے معافی مانگے۔ میرے بھائیوں، توبہ کرو، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، توبہ کرنے سے رب العالمین ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ آئیے پانچویں چیز، دعا کریں۔ دعا، یہ انسان آج دعاؤں سے دور ہے، دعا نہیں کرنا چاہتا۔ انسانوں یاد رکھو، جب آپ اور ہم دعا کرتے ہیں، رب سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ شرم کرنے والوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ حیا کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے جب انسان اپنے رب سے مانگے، اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ کو شرمانے والوں میں سے کہ میں اپنے بندے کو عطا نہ کروں، میں اپنے رب کو عطا نہ کروں، اللہ کو شرم آتی ہے اور اس انسان کو عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول سے کہا، اے نبی، اگر آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے، اے نبی اگر آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ اللہ کہاں ہے، تو بتاؤ اللہ قریب ہی میں ہے، اس کو پکارو، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے، کیا کوئی ہے جو اپنے رب سے معافی مانگے؟ اس لیے میرے بھائیوں، توبہ استغفار کریں۔ آئیے چھٹی چیز، ذکر کریں، ذکر سے رشتہ نہ توڑیں، یہ بہت قیمتی چیز ہے، ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہنے لگے، یا اللہ کے نبی، یہ جو اسلام کے احکام ہیں میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں، ہاں اسلام کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس پر میں عمل کروں تو اسلام سے بھی بہتر ہو، یعنی نماز سے تمام چیزوں سے بہتر ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا یزالو، تم اللہ کا ذکر کرو، تم اپنے رب کا ذکر کرو، تم اپنے مالک کا ذکر کیا کرو، یہ بہترین عمل ہے، ذکر کرو، ذکر سے تمہیں غافل ہونا نہیں پڑے گا۔ اور یہی وہ ذکر آج انسان کرنے کے لیے تیار نہیں، انسانوں ذکر کرو۔ اللہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی دلوں میں لذت و مٹھاس تین چیزوں میں تلاش کرو، نماز، قرآن کی تلاوت اور ذکر۔ اگر ان تین چیزوں میں لذت و مٹھاس محسوس ہو تو یہ سمجھو کہ اس کا دل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر ان تین چیزوں میں لذت و مٹھاس محسوس نہ ہو یہ بھی سمجھ لو کہ ان کے دل کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ آئیے دیکھیے چھٹی چیز، ساتویں چیز، یعنی شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، رب کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ نعمت کا جب ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میں نے جو تمہیں حلال چیز دے رکھی ہے ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے نبی پریشان ہے، بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، نبی اکرم ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، ابو بکر بھی وہی حال، عمر کے پاس جاتے ہیں، اس کا بھی یعنی عمر کا بھی وہی حال۔ حضرت ابو الحیثم انصاری کے پاس جانے کے بعد ان لوگوں نے کہا کچھ کھانے کو دیجئے، بس اس نے کھانے کو دیا اور اللہ کے نبی نے ابو بکر سے کہا، یا ابو بکر، کیا تمہیں معلوم ہے یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا، اس لیے شکر ادا کریں۔ حضرت قوم سبا کو دیکھیے، قرآن کریم اٹھائیے، قوم سبا پر غور کیجئے۔ جب یہ قوم سبا اللہ کی ناشکری ادا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام چیزوں کو چھین لیا اور پریشانی میں ڈال دیا، عذاب میں ڈال دیا، ان قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ جو قوم یعنی جس قوم والوں کے پاس لوگ مانگنے کے لیے آتے تھے کہ کچھ بھیجیے ہمارے ملک میں، لیکن وہ قوم ایک وقت ایسا آیا جس کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، تو آپ شکر ادا کریں، رب کا شکر ادا کریں۔ آئیے آٹھویں چیز پر غور کیجئے،
صبر آتا ہے، صبر کریں، اپنے اندر صبر پیدا کریں۔ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ مصیبت آئے، پریشانی آئے تو صبر کرے، کیونکہ صبر نبی اکرم کو بھی بتایا گیا کہ صبر کرو، نبی کو بھی حکم دیا گیا کہ صبر کرو۔ قرآن کریم اٹھائے اللہ فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے نبی آپ صبر کیجئے جس طریقے سے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، سارے نبیوں نے صبر کی ہے، آپ بھی صبر کیجئے، سارے پیغمبروں نے صبر کیا، آپ صبر کیجئے۔ آپ کو ایک چیز بتاؤں، آج ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہے، لوگ بیٹیوں کو ختم کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا لوگوں یہی وہ بیٹی ہے جو رحمت ہے، لیکن بیٹیوں کی آزمائشوں پر بھی آپ صبر کریں، بیٹیوں کی آزمائشوں پر بھی صبر کیا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت انس ابن مالک حضرت انس بیان کرتے ہیں جس انسان نے دو بچی کو، دو بیٹی کو کھلا پلا کر جوان کیا، وہ بیٹی بڑی ہو گئی، اب وہ جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اور وہ باپ دونوں اس طریقے سے رہیں گے، یعنی دونوں انگلی سٹی ہوئی ہے، اس طریقے سے جنت میں ہم دونوں رہیں گے۔ اس لیے بیٹی کی پرورش کرے، بیٹی کی آزمائشوں پر صبر کرے۔ آئیے دیکھیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول گھر میں نہیں ہے اور ایک عورت آتی ہے مانگنے کے لیے، ایک عورت مانگنے کے لیے آئی، اس کے ساتھ جو بچی بھی ہے، دو بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول کے گھر ایک عورت آئی مانگنے کے لیے، اللہ کے رسول یعنی نہیں ہے، اما عائشہ سے اس عورت نے سوال کی کچھ کھانے کو تو دے دیجئے۔ اما عائشہ نے گھر کو تلاشنے کے بعد ایک حدیث میں ایک کھجور اور دوسری حدیث میں 3 کھجوریں تھی، اس نے اٹھا کر ان کھجوروں کو اس کے حوالے کر دیے۔ اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، ان دونوں بیٹیوں نے کھا لی، اور اس کے بعد وہ جو کھجور لے کر کھڑی تھی وہ کھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دونوں بیٹی جھپٹ پڑی اور یہ کوشش کی یہ کھجور ہم کو مل جائے۔ پھر اس ماں، اس ایک عورت نے اس کھجور کو آدھی آدھی کی، آدھی ایک بیٹی کو دے دی، آدھی دوسری بیٹی کو دے دی۔ جب یہ واقعہ ہوا وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ جب اللہ کے نبی گھر آئے، جب اللہ کے نبی گھر تشریف لائے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری باتیں بتائی، اس نے ساری باتیں سنی، اور سننے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا جس انسان نے بیٹی کو کھلا پلا کر جوان کر دیا، جس انسان نے اپنی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں دی، تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ رہنے والا ہے۔ تو بیٹی کی آزمائشوں پر آپ صبر کریں، بیٹی کی آزمائش ہے آپ صبر کریں، بیٹی ہے اب مارنے کی کوشش نہ کریں۔ لوگ بیٹی کی وجہ سے یعنی دنیا سے بہت سارے طریقے کو آزما رہے، بہت سارے چیزوں کو اپنا رہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے اندر دیکھیے، ایک ظالم باپ نے 7 دن کی ایک بیٹی کو مار دیا، ختم کر دیا، اور ایک دو نہیں بلکہ 7 گولیوں سے اس بیٹی کو دنیا سے مٹا دیا، صرف اس لیے کہ اس نے یعنی ان کی بیوی جب حمل ٹھہری تو ان بیوی سے وہ نوجوان کہنے لگا دیکھو بیٹی پیدا نہ کرنا، بیٹا ہی پیدا کرنا۔ اس جیسے ظالم نہ بنے، اس جیسے ظالم باپ نہ بنے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ 8واں اصول ہے، یعنی صبر پیدا کریں۔ آئیے 9واں اصول یعنی خوشگوار زندگی بنانے کے لیے 9واں اصول ہمیں توکل علی اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، رب پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم رب پر بھروسہ نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز عطا نہیں کرے گا۔ ارے مومن تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، جو انسان کے پاس جس انسان کے پاس ایمان ہو وہ ایمان والا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، اللہ فرماتے ہیں کیا اے نبی ان لوگوں کو حکم دے دیجئے، ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ تم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے، تم پر کوئی پریشانی نہیں آ سکتی ہے۔ ہاں ان آدمی پر جو اللہ پر بھروسہ کرے، ارے تمہارا سرپرست، ہم لوگوں کا سرپرست تو اللہ ہے، اور مومن رب پر بھروسہ کرتا ہے، مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ آئیے اس حدیث پر غور کیجئے، اللہ پر بھروسہ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد میں ایک چیز بتا کر اپنی باتوں کو ختم کروں گا، وہ چیز ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ کے لیے ہم اور صحابہ کرام اور تمام لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ نکل گئے، اور سارے لوگ بچھڑ گئے، ادھر ادھر بکھیر گئے، اور ملاقات اس جگہ پر ہوئی جہاں کانٹے دار درخت ہیں، اور اس جگہ پر ملاقات ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی تلوار کو
ایک درخت کی ٹہنی پر لٹکا کر، یعنی وہ تلوار لٹک رہی ہے، اللہ کے رسول سو جاتے ہیں اور ایک کافر آ کر رسول پر حملہ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک ننگی تلوار کھڑی ہے اور ایک ظالم کھڑے اور کہہ رہا ہے من یمنعک منی، اے محمد بتاؤ تمہیں آج مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ، وہ ڈر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، تمہیں میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی سے معاف کر دیتے ہیں۔ ظالم کھڑے ہیں، یعنی ظالم حکمراں، ننگی تلوار سر پر کھڑی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی زبان سے جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ توکل اور بھروسہ رکھیں کہ ظالم آ جائے لیکن اللہ کا نام اپنے زبان سے نکلے، یہ سوچ کر رکھیں۔ میرے بھائیوں، اللہ پر توکل رکھیں۔ آئیے 10ویں چیز ہماری زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے 10واں اصول ہے، وہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے ان میں سے کھائیں اور شکر ادا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں غریب ہوں، ارے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا نہیں کر رہا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دنیاوی اعتبار میں تم اپنی زندگی میں جو تم غریب ہو، تم سے غریب کو دیکھو، تب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور امیر کو دیکھا تو یہ کہو گے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ اس لیے دنیاوی اعتبار میں کم تر انسان کو دیکھو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ سنیے، وہ جب گھر سے نکلا، وہ نکلنے لگے، چلنے لگے تو اس کے پیر پہ جوتے نہیں ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی اللہ میں غریب ہوں، میرے پاس چپل جوتے کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ آگے چلتے ہیں، اچانک ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان ہے، وہ تکلیفوں میں ہے، جس کے پاس 2 پیر نہیں ہیں، وہ ہاتھ کے بل چڑھ رہا ہے۔ اس واقعہ کو، اس منظر کو دیکھ کر شیخ سعدی اللہ رب العالمین کی طرف نظر کو دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس سے میں بہتر ہوں، اس سے میں افضل ہوں، کیونکہ میرے پاس دونوں پیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس چلنے کے لیے پیر نہیں ہے۔ اس لیے اپنے کمتر انسان کو دیکھیں، جو کمتر انسان ہے اس پر غور کریں، آپ اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھیں گے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا یقیناً یہ جانیں کہ اللہ کی نعمتوں کو آپ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ بھی عطا نہیں کیا۔ یہ 10 چیزیں ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا، ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی میں امیر رہوں اور قیامت کے دن بھی میں جنت میں جاؤں، تو آپ ان 10 چیزوں کو پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان 10 چیزوں پر چلیں، یقیناً زندگی خوشگوار بن جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں ان 10 چیزوں پر عمل کرنا ہوگا، قیامت کے دن میں ہم کامیاب رہیں گے۔ ہمیں ان 10 چیزوں پر چلنا ہے۔ اور کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانا وقت کی قلت کی وجہ سے، چلیے ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان 10 چیزوں پر عمل کریں، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ان 10 چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان 10 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔